بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں جواب اذان کا طریقہ سیکھیں گے کہ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے، کن کلمات سے دینا چاہیے، کیسے ادا کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں۔ اللہ اکبر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے۔ دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے۔ اور سکتہ کی مقدار کیا ہے؟ سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن یعنی اذان دینے والا اذان دے تو اسے چاہیے کہ جب کلمات اذان کہیں یعنی اذان کا ایک کلمہ کہے اللہ اکبر، تو اس کے بعد اتنی دیر خاموش رہیں کہ اگلا بندہ یعنی جو عوام جواب دے رہی ہے وہ جواب دے لے، یعنی اتنی دیر خاموش رہنا چاہیے، سکتہ کرنا چاہیے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ اب ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے، آئیے اس کے متعلق سنتی ہیں کہ ہمیں اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ جواب دینے والی اسلامی بہن کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کرے یعنی خاموش ہو، اس وقت اللہ اکبر کہے، یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہمیں بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو جائے تو ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے۔ جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب مؤذن پہلی بار یعنی 2 مرتبہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب پہلی بار کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ پر درود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب دوبارہ مؤذن یعنی اذان دینے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ہر بار کیا کرنا ہے کہ جب یہ کلمات کہنے آپ نے جواب دینا ہے تو ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لیں، آخر میں یہ کہیں، یعنی ہر بار انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں آنکھوں سے لگانے ہیں اور آخر میں یہ کہنا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اے اللہ عز و جل میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اب آگے آئیے سنتے ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ جب بھی یہ مؤذن کلمات کہے تو ان کے جواب میں چاروں بار یعنی جب 2 مرتبہ یہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ہمیں ان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے چاروں بار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ساتھ میں کوشش کریں یہ بھی ملا لیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی یہ بھی ساتھ میں کہتے جائیں اور مزید لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لیں، اور ساتھ میں مزید یہ پڑھیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء،
اللہ عز و جل نے جو چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم یہ فجر کے وقت کہتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا چاہیے صدقت و بررت بالحق نطقت، تو سچا اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے اذان کے جواب کا طریقہ سنا۔ اللہ عز و جل ہمیں اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔